ہر انسان دنیا میں ایک مسافر ہے، اس نے سفر کرنا ہے آخرت کے لیے۔ اور اسی سفر کے بارے میں گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی گئی تھی۔ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور قبر ایک ایسی گھاٹی ہے کہ اگر انسان اس میں غور و فکر کر لے تو اس انسان کی یہ زندگی سنور سکتی ہے۔ اگر انسان اپنی قبر کو یاد رکھے۔ تو یہ قبر انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک مدرسہ ہے یہ قبر۔ یہ قبر عبرت کی جگہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ پہلے منع کیا تھا تم کو قبروں کی زیارت سے، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کو دیکھا کرو۔ اور فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، یہ قبریں تمہیں موت یاد دلائیں گی۔ اور کہیں فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ قبر تمہیں آخرت یاد دلائیں گی۔ جب ہم کسی قبر کی ڈھیری پر کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنی موت یاد آئے گی کہ ہمارے اوپر بھی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہم بھی ایک مٹی کا نشان بن کے رہ جائیں گے۔ ہم بھی زمین کے نیچے اسی طرح گڑھے میں پڑے ہوں گے۔ ہمارے اوپر بھی اسی طرح من و مٹی پڑی ہوگی۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ہماری قبروں کے نشان بھی بھول جائیں گے، ہماری قبروں پہ آ کے دعا کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ آج قبرستان میں جائیے، کئی قبریں آپ کو ایسی ملیں گی جن کا کوئی والی وارث قبرستان میں آنے والا نہیں۔ یہ قبرستان، یہ قبریں، یہ کیا یاد دلاتی ہیں؟ ان کو ایک مٹی کا ڈھیر مت سمجھے۔ ان مٹی کے ڈھیروں کے نیچے بڑے بڑے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔
جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا، خاندان کیسے چلے گا، ملک کیسے چلے گا۔ لیکن دنیا پھر بھی آباد ہے اور ایسے لوگ قبروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ دنیا کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ ان مٹی کے ڈھیروں کے نیچے بڑے بڑے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو گردنوں کو اکڑا کے چلا کرتے تھے، جو سر کو اونچا کر کے چلا کرتے تھے، زمین پر اکڑ کے چلا کرتے تھے، جن کے کپڑوں پر کبھی سلوٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، اور جو لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھا کرتے تھے، آج ان کے جسموں کو کیڑے کھا رہے ہیں۔ آج ان کے جسموں کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ ان مٹی کے ڈھیروں کے نیچے ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے عالی شان محلات کو دیکھ کر دنیا رشک کیا کرتی تھی، اور دور دور سے لوگ ان کے محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج ان محلات کے اندر وہ موجود نہیں ہیں، ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں اور وہ ان قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قبریں عبرت کا نشان ہے۔ ان کو معمولی مت سمجھا کریں، ان کو محض مٹی کے ڈھیر مت سمجھا کریں، ان کو گڑھے مت سمجھا کریں۔ فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ قبر جو آپ کو بظاہر ایک گڑھا نظر آتی ہے، یہ گڑھا نہیں، اگر اس میں لیٹنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے دنیا کی زندگی اپنے خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اس کے لیے یہ قبر جنت کی کیاری ہے۔ اور جس نے دنیا کی زندگی اپنی منمانی کر کے گزاری ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں گزاری ہے، اس کے لیے یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ ان قبروں کو معمولی مت سمجھا کرے، قبرستان جایا کرے اور وہاں پر رک کے ان قبروں پر نظر ڈالا کریں، اور اپنی موت کو، اپنی آخرت کو یاد کیا کریں۔ ایک دن ہم نے بھی یہاں پر جانا ہے۔ یہی قبریں ہیں۔
رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو جب اس کو دفن کرنے والے دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جانے والوں کے قدموں کی آواز سناتے ہیں۔ پلٹنے والوں کے قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے اس کو، اور یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آج تیرے اپنے جو تھے، تیرے قریبی جو تھے، تیرے پیارے جو تھے، آج تجھے اس بیابان کے اندر چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ وہاں اکیلے رہنا ہے، تنہائی ہے، تخلیہ ہے، خلوت ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، خوف ہے۔ وہ قبرستان کے جس کے اندر یہ اکیلے جاتے ہوئے ڈرتا تھا رات کے وقت، آج وہاں پر اکیلے پڑا ہوا ہے۔ فرمایا جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے گھر والے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر۔ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن وہ عمل جو اس کے ساتھ جاتا ہے یہ واپس نہیں آتا، اس کے ساتھ رہتا ہے قبر میں۔ عمل اچھا ہے تب بھی اس کے ساتھ رہے گا، عمل برا ہے تب بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا، قبر تیار ہو گئی، فرمایا استغفروا لأخیکم واسألوا اللہ لہ التثبیت فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ۔ فرمایا اب اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جب میت کو دفن کر لیا جائے، قبر تیار ہو جائے، تو اس کے بعد قبر پر کھڑے ہو کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ثابت قدمی کی دعا کرنا یہ سنت۔ دعا کی جائے، فرمایا اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے
تو فرمایا کہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں بڑی خوفناک شکل میں. ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے میت کو، اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. فرمایا اس سے سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جس نے دنیا کے اندر اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو مانا، اس کی توحید کو اپنایا، اس کے لیے اس کی خاطر زندگی بسر کی، یہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. صحیح جواب. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اللہ کو رب کے طور پر پہچاننا اور اس کو رب مان کر ایسی زندگی گزارنا جو اللہ کو رب ماننے والوں کی زندگی ہے، یہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے، معبود کو پہچان لے. یہی اس زندگی کا حاصل ہے. اسی لیے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام دنیا میں آنے والے انسانوں کے سامنے جو اپنی پہچان کروائی وہ لفظ رب کے ساتھ کروائی، اور وعدہ لیا تو لفظ رب کے ساتھ لیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا. آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی اولاد جتنی آنے والی ہے سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب، ہم آپ کو ہی رب مانتے ہیں، آپ کا حکم مانیں گے. دنیا میں آنے والے کافروں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، اور مشرکوں نے بھی، موحدوں نے بھی، سب نے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے.
اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 یا کم و بیش 40,000 نبی دنیا کے اندر بھیجے کہ لوگوں یاد کرو، اپنے رب کو پہچانو۔ اور ان انبیاء کرام کی آخری کڑی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آ کر اسی رب کی پہچان کروائی۔ ہر نبی نے، وقت نہیں تو میں آپ کو ہر نبی کے حوالے سے قرآن سے بتاتا کہ ہر پیغمبر نے آ کر دنیا میں اپنے رب کی پہچان کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے جھگڑا کیا تھا؟ رب کون ہے؟ نمرود کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ رب کون ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جھگڑا کیا تھا؟ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں تمہارا۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ قرآن سارا اس رب کے تعارف کو پیش کرتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا۔ تو قبر کے اندر بھی سب سے پہلا سوال یہی ہے، من ربک، تیرا رب کون؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری فیکٹریاں کتنی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری دکان کتنی بڑی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے کتنا کمایا دنیا میں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس عہدہ کیا تھا، منصب کیا تھا، کرسی کتنی بڑی تھی، تیرے پاس وزارت تھی کہ نہیں، تو کون سے علاقے کا چودھری تھا، کس علاقے کا وڈیرا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جن چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی سوال قبر کے اندر نہیں پوچھا جائے گا۔ کاش ہم ان سوالوں کی تیاری کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے، ان کی تیاری کرتے جو قبر میں پوچھے جائیں۔ جو کام آج ہم کر رہے ہیں، جن بحثوں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں، انسان یہ سوچے کہ کیا ان کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا؟ فضول باتیں، لا یعنی باتیں، بیکار باتیں، آج ہم ان کے اندر صبح سے لے کر شام تک پڑے، بحثیں، مناقشے، مجادلے،
جھگڑے مناظرے جن کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. کہتے ہیں ہلاکو خان نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا تو وہاں پر قوم مناظروں میں پڑی ہوئی تھی، بحثوں میں مباحثوں میں پڑی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کو جو من اور سلوہ آتا تھا اس میں روٹی کون سی قسم کی ہوتی تھی، وہ کس طرح کی تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ان سوالوں کی تیاری کے لیے کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے یہ تو بتا. کیا ہم نے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اللہ کی توحید کو پہچاننے کی کوشش کی؟ وہ سوال جو قبر کے اندر جاتے ہی دنیا سے آنکھیں بند کرتے ہی ہم سے کیا جائے گا. جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کی توحید کو پہچانا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کس دین کے اوپر زندگی گزار کے آیا ہے؟ باپ دادے کے مذہب پر یا اپنی برادری کے مذہب پر؟ کس دین پر چل کے آیا ہے؟ اگر اللہ کے دین کے اوپر اس نے زندگی گزاری ہے تو یہ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، کوئی راستہ، کوئی طریقہ. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے، کوئی اور راستہ، کوئی اور قانون، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. نہ صرف قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا میں نے، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا میں نے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا میں نے. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. اور اسلام
دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت۔ دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کس دین پر چلتا رہا؟ اگر قرآن و سنت پر چلا ہے تو جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ ہستی جو تم میں مبعوث کی گئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تیسرا سوال آپ کے حوالے سے ہوگا۔ اگر سچے دل سے آپ کی پیروی کر کے، آپ کی اطاعت فرما برداری کر کے زندگی گزاری ہے تو یہ جواب دے گا ہوا عبداللہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تینوں جواب صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ یہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست آئیں گے۔ فرمایا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اب اس سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا ایمان والوں کو اللہ ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ مضبوطی عطا فرماتے ہیں، اللہ قول ثابت عطا فرماتے ہیں، مضبوط بات۔ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ ایمان والوں کو مضبوط رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں۔ گویا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبر کی اس منزل میں ایمان والوں کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا آسمان سے منادی ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ان قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، پاس ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے
इफ्रेशूहु मिनल जन्ना, मेरे बंदे के नीचे बिस्तर जन्नत का ला के बिछाओ। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, इसकी कब्र से दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोलो। वल्बिसूहु मिनल जन्ना, इसको लिबास जन्नत का पहनाओ। हदीस पाक में आता है इसकी कब्र को वसी कर दिया जाता है, खुला कर दिया जाता है। 70 हाथ चौड़ाई और लंबाई। और एक हदीस पाक के अंदर आता है हद निगाह तक कब्र वसी कर दी जाती है। हुक्म आता है सो जाओ। नम का नौमातिल उरूस, इस तरह सो जाओ जिस तरह के दुल्हन सोती है। अल्लाह अकबर। एक ये ईमान वाला है जिसके बारे में फरमाया अल कब्रु रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, इसकी कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कब्र नसीब फरमाए। और एक दूसरा इंसान है, अल्लाह का नाफरमान, काफिर, मुनाफिक, अपनी मनमानी करने वाला। मानो रब्बू का, तेरा रब कौन है? इसने दुनिया में अपने रब को पहचाना ही नहीं, रब को माना ही नहीं, रब की मानी ही नहीं। अपने रब की तौहीद को पहचाना ही नहीं। कहेगा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। मुझे क्या पता, मुझे क्या पता मेरा रब कौन है। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? कहेगा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता मेरा दीन क्या है। तेरे नबी कौन है? कहेगा मैं नहीं जानता। जिसने अपने रब से ताल्लुक ही नहीं रखा, जिसने अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी में लागू किया ही नहीं, जिसने नबी से रिश्ता जोड़ा ही नहीं। कहा जाएगा ला दरईता वला तलईता, तूने जानने की कोशिश ही नहीं की, तूने कभी जुस्तजू ही नहीं की। दुनिया के अंदर हर चीज की फिक्र थी। दुकान पर बड़ा सियाना था, लेकिन रब के पहचानने के मामले में, दीन के मामले में इसके पास वक्त ही नहीं था, इसको फिक्र ही नहीं थी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान से आवाज आएगी कज़ब अब्दी, मेरा बंदा झूठ बोलता है। इफ्रेशुहु मिनन नार, इसके नीचे बिस्तर जहन्नम की आग का बिछाओ। वल्बिसूहु मिनन नार, इसको लिबास जहन्नम की आग का पहनाओ। वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, इसकी कब्र से दरवाज़ा जहन्नम की तरफ खोलो। अल-इयाज़ु बिल्लाह। फरमाया इसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है। इतना तंग किया जाता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि
اس کی قبر اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ العیاذ، قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ لباس جہنم کا، بچھونا جہنم کا، اوڑھنا جہنم کا۔ اور پھر پیارے پیغمبر نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ان کا بچھونا بھی جہنم کا، ان کا اوڑھنا بھی جہنم کا، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے اوپر ایک ایسا فرشتہ مسلط کیا جاتا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، زبان سے گونگا ہے، اور اتنا مضبوط ہے تھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے ضربے لگاتا ہے اس کو۔ پیارے آقا نے فرمایا اتنی مضبوط اور اتنی سخت ضرب ہے اس کی، اگر پہاڑ پر وہ ضرب لگائی جائے پہاڑ بھی مٹی بن جائے، اتنی سخت ضرب ہے۔ فرمایا کہ اس ضرب کے ساتھ یہ چیختا ہے قبر کے اندر، انسان اور جن کے علاوہ فرمایا ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنتی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار ہو کے مدینہ کے ایک طرف جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں۔ آپ کچھ قبروں کے پاس سے گزرے، 4 قبریں تھیں یا 5 تھیں یا 6 تھیں۔ صحابی فرماتے ہیں آپ کی سواری اتنی زیادہ بد کی کہ قریب تھا کہ آپ سواری سے نیچے گر پڑتے۔ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ان قبروں کو پہچانتا ہو، کون یہاں مدفون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ قبروں والے شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے، یہ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جو عذاب قبروں کا مجھے سنائی دیتا ہے اللہ تم کو بھی سنواتا، تم کو بھی وہ عذاب سنوا دیا جاتا، لیکن خوف ہے اس بات کا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کر نہیں چھوڑ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودیہ خاتون آئی اور آ کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کچھ مدد کی، تو ان کو یہودی عورت نے دعا دی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ یہودی کی عورت کی زبان سے عذاب قبر کا جب آپ نے ذکر سنا،
اللہ کے محبوب تشریف لائے تو اماں جان نے عرض کیا کہ اس طرح ایک یہودی عورت آئی تھی، اس نے مجھے یہ دعا دی ہے، قبر کا عذاب ہے؟ فرمایا ہاں قبر کا عذاب ہے۔ اور اماں جان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پیارے پیغمبر کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہیں مانگتے تھے۔ تشہد کی دعاؤں میں ایک دعا ہے جس میں حدیث میں آتا ہے آپ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا ہے، ہر نماز میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کو دیکھتے زاروں قطار روتے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ عرض کیا جاتا آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس طرح نہیں روتے۔ جب قبر کو دیکھتے ہیں اس طرح روتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یہ پہلی منزل، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو بعد والی منزلیں زیادہ آسان ہوں گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ آمنہ کی قبر پر گئے، فبکا وابکا من حولہ، پیارے آقا اپنی والدہ کی قبر کو دیکھ کر زاروں قطار روئے، اور آپ کے پاس جو صحابہ کرام تھے وہ بھی زاروں قطار روئے۔ فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازورها۔ فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قبر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔